یہ صدقہ کرنے کی برکت ہے. اگر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے. جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. چاہے وہ صدقہ آپ پیسہ سے کریں، چاہے وہ صدقہ آپ کوئی سامان دے کر کریں، چاہے آپ کسی غریب یتیم کو لباس پہنا کر کریں، چاہے آپ جس طرح بھی کریں، یہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے. جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا، جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا تو جب تک اس کے جسم میں وہ کپڑا موجود رہے گا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا تو جب تک اس کے جسم میں، جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا تو جب تک اس کے جسم میں اس کپڑے کا ایک دھاگا بھی باقی رہے گا، ایک دھاگا بھی موجود رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس صدقہ کرنے والے انسان کے عیوب کو، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے، اس صدقہ کرنے والے انسان کے تمام گناہوں کو چھپاتا رہے گا، یعنی کہ ڈھانپتا رہے گا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو کوئی انسان کسی مسلمان انسان کو کپڑا پہناتا ہے تو جب تک اس کے جسم میں اس کپڑے کا ایک دھاگا بھی باقی رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس صدقہ کرنے والے کے تمام عیوب کو، تمام گناہوں کو چھپاتا رہے گا، یعنی ڈھانپتا رہے گا. اللہ اکبر. اگر کوئی انسان کسی یتیم کو، کسی غریب کو، کسی مساکین کو، کسی بیوہ کو اگر کوئی کپڑا دان کرتا ہے یا پہناتا ہے تو اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک اس کے جسم میں اس کپڑا کا ایک دھاگا باقی رہے گا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپاتا رہے گا، اس کے گناہوں کو ڈھانپتا رہے گا. یہ صدقہ کرنے کی فضیلت ہے. پھر آگے دوسری روایت بیان کی جاتی ہے، جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کھانا کھلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائیں گے. اگر کوئی مساکین، غریب، مسکین کو، اگر کوئی ہم میں سے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسے جنت کا پھل کھلایا جائے گا. پھر آگے بیان کیا جاتا ہے، جس مسلمان نے کسی مسلمان کو پانی پلایا، سیراب کیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے مہر شدہ شراب طہور پلایا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو شراب کرتا ہے، پانی پلاتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے شراب طہور پلایا جائے گا. پھر آگے بیان کیا جاتا ہے صدقہ کرنے سے بلا، مصیبتیں، بیماریاں دور ہوتی ہے. صدقہ آدمی کی بلا کو دور کر دیتا ہے، بڑی سے بڑی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے. صدقہ دشمن سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں دشمن کے شر سے محفوظ رہوں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں دشمن سے ہمیشہ محفوظ رہوں تو وہ صدقہ کرے. صدقہ کرنے سے دشمن سے محفوظ رہتا ہے. پہلے زمانے کی عورتوں کی یہ عادت تھی کہ جب بچہ بیمار ہوتا تھا تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے صدقہ کرتا تھا. اور صدقہ کیوں کرتا تھا؟ اس لیے جانتی تھی، پہلے کی عورتیں جانتی تھی کہ ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا ہے. ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا ہے، شفا میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اس لیے پہلے جب بچہ بیمار ہوا کرتا تھا تو پہلے مائیں صدقہ کرتی تھی، تب بعد میں ڈاکٹروں کے پاس جایا کرتی تھی. پہلے کی ماؤں کو یہ پتا تھا کہ ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، شفا نہیں، شفا میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اگر آپ کے بھی گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے، کوئی بچہ یا بچیا یا کوئی شخص بیمار ہے تو انشاءاللہ ان کے نام پر آپ صدقہ کریں. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسی صدقے کے بدولت آپ کی اس بیماریوں کو دور فرما سکتا ہے.